بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری اور میں خود ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہوں. آج جناب ایک بہت اہم خبر پاکستان کی عدلیہ کے حوالے سے میرے سامنے آئی. وزارت قانون جو ہے جی اس نے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے جس کے مطابق ہمارے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو سب سے سینئر جج یعنی کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں ان کو چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا گیا ہے. یعنی کہ جیسے ہی موجودہ چیف جسٹس جو ہیں وہ ریٹائر ہوں گے تو وہ 17 سپتمبر 2023 کو پاکستان کے نئے چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالیں گے. بہرحال قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کو یہ ایک اعزاز حاصل ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کے بیٹے ہیں جن کا پاکستان بنانے میں ایک بہت اہم کردار ہے. بلوچستان کی وہ نمائندگی کرتے تھے تو تاریخ میں موجود ہے کہ انہوں نے بلوچستان کی سپورٹ حاصل کرنے میں ان کے جو والد ہیں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا. اور ایک اور بہت بڑا کردار ادا کیا، مجھے نہیں پتا کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس حقیقت سے واقف ہیں یا نہیں ہیں، تو وہ جناب یہ ہے کہ 1948 میں ایک اس وقت کی جو مسلم لیگ تھی جس کو پہلے تو وہ آل انڈیا مسلم لیگ تھی اور 1947 میں یعنی کہ پاکستان بننے کے بعد اسے پاکستان مسلم لیگ کا نام دیا گیا اور آل انڈین مسلم لیگ کا چیپٹر جو ہے اس کو انڈین مسلم لیگ کا نام دے کر الگ کر دیا گیا. تو اس کمیٹی نے اس پاکستان مسلم لیگ نے ایک کمیٹی بنائی تھی. پہلے میں اس کا تھوڑا سا آپ کو پرسپیکٹو بتاتا جاؤں کہ وہ کمیٹی کس حوالے سے تھی. تو وہ جناب کمیٹی اس حوالے سے تھی کہ جب 1946 کے الیکشن ہوئے تو پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ تھا، اگرچہ وہاں پر مسلم لیگ جو ہے وہ میجارٹی تو نہ حاصل کر سکی لیکن اس کو بہت زیادہ ووٹ بھی ملے اور ان کے کافی سارے یعنی کہ آلموسٹ تقریباً سارے امیدوار کامیاب ہوئے. تو جناب اس وقت کی جو مسلم لیگ ہے اس نے ایک اگریرین کمیٹی بنائی تھی. وہ اگریرین یعنی کہ ایگریکلچر ریفارمز کے متعلق یعنی کہ زرعی اصلاحات کے متعلق کمیٹی بنائی تھی. اس کے ذمہ یہ تھا کہ 1946 کے الیکشن میں جو پاکستان مسلم لیگ نے مختلف وعدے کیے تھے زرعی اصلاحات کے متعلق ان کو عملی جامہ پہنایا جا سکے. تو اس وقت جناب جو 5 رکنی اگریرین کمیٹی بنائی تھی پاکستان مسلم لیگ نے تو اس کے ایک ممبر جناب قاضی عیسیٰ صاحب تھے. اس کمیٹی کی اگر آپ ریکمنڈیشنز پڑھ لیں تو اگر اس کمیٹی کی جو سفارشات ہیں ان پر لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل درآمد کر دیا جاتا تو آج پاکستان میں جو فیوڈلز ہیں، جو جاگیردار ہیں، جو وڈیرے ہیں، جو زمینوں کے قابض لوگ ہیں وہ موجود نہ ہوتے. لیکن پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر بہت ساری کمیٹیاں بنی جن نے بہت اچھی سفارشات پیش کی لیکن پھر ان کمیٹیوں کی رپورٹوں کو تاریکی میں پھینک دیا گیا اور ان پر عمل درآمد نہ کیا گیا. لیکن اس رپورٹ کی جو دلچسپ صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ اس پر ایسٹ پاکستان جو اس وقت پاکستان کا حصہ تھا اس میں عمل درآمد کر دیا گیا. اس وقت وہ بلکہ ایسٹ پاکستان نہیں تھا، وہ بنگال تھا، صوبہ بنگال تھا. تو اس میں وہاں کی گورنمنٹ کا چونکہ یہ ایجنڈا تھا کہ وہ جاگیرداری ختم کرنا چاہتے تھے، وہاں پہ غریب لوگ تھے تو انہوں نے فوری طور پر اس پر لیجسلیشن کی اور جاگیرداری کا سسٹم جو ہے وہ بنگال سے ختم کر دیا. یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ انڈیا نے بھی اسی دور میں جاگیرداری کے نظام کو ختم کیا. لیکن پاکستان میں وہی جو رپورٹ ہے یعنی کہ آج کے موجودہ پاکستان یعنی کہ یہ جو صوبہ سندھ، بلوچستان،
پنجاب اور NWFP تھے، ان میں اس کمیٹی پر مختلف اینگل سے تنقید کی گئی، مذہب کا بھی استعمال کیا گیا، جی مذہب میں جاگیرداری جائز ہے، یا اس قسم کے مختلف قسم کے معاملات ریز کیے گئے، اور نتیجتاً یہ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں جو جاگیریں موجود تھیں ان کو نہ توڑا جا سکا۔ لیکن اس اگریرین کمیٹی کی سفارشات اس چیز کی وضاحت ضرور کرتی ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ کتنے اسٹیچر کے شخص تھے اور وہ کتنی اعلیٰ قسم کی اصلاحات کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال قاضی ابھی جو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہیں، اگر ان کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہو تو وہ بھی یہ اس رپورٹ کو پڑھ لیں، اور یقیناً آج بھی پاکستان کا یہ ایشو ہے، وہ بھی اس کے حوالے سے بڑا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ اس وقت کی ہماری جو عدلیہ ہے اس میں کہتے ہیں جی کہ 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصے کو موجودہ چیف جسٹس جو عمر عطا بندیال صاحب ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں، جبکہ جو دوسرا حصہ ہے اس کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ شاید لیڈ کر رہے ہیں۔ بہرحال میں تو یہ کہتا ہوں جی کہ عدلیہ میں کبھی گروپنگ نہیں ہونی چاہیے، یہ یونائٹڈ ہونے چاہیے، اور عدلیہ کو ایک قومی عدلیہ کے طور پر ایسے فیصلے کرنے چاہیے جس سے جو کانسٹیٹیوشن کے آبجیکٹیوز اور خاص طور پر جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو پروموٹ کیا جا سکے۔ اگر میئر ٹیکنیکلٹی کی بیسس پر، یعنی کہ جسے ہم ٹیکنیکل جسٹس کہتے ہیں، وہ کرنا ہے تو پھر اس میں تو لوگوں کو انصاف، یعنی کہ جسے ہم سبسٹینشل جسٹس کہتے ہیں، وہ کبھی نہیں مل سکتا۔ اور جس ملک میں، جس ریاست میں سبسٹینشل جسٹس لوگوں کو نہ ملے، وہاں پر کبھی خوشحالی بھی نہیں آ سکتی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، یعنی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کے نظریات سے لوگوں کو اختلافات ہو سکتے ہیں، مجھے بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ ہر پڑھے لکھے شخص کو کسی دوسرے شخص کے نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے کے نظریات کی عزت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس سے اختلاف کریں، بڑے ریزنیبل طریقے سے اختلاف کریں۔ بہرحال جناب، یہ جو نوٹیفیکیشن موجود ہے، اس نوٹیفیکیشن سے جو جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں ان کا امتحان 3 ماہ پہلے ہی شروع ہو چکا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا میرا خیال ہے یہ ایک واحد واقعہ ہے کہ جس میں کسی ایسے عہدیدار کا تقریباً 3 ماہ پہلے جو ہے تقرری بھی کر دی گئی ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے، یعنی کہ اس کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ there are too many slips between cup and the lips۔ بہرحال میں تو ایسی کوئی بات نہیں کہتا، وہ موسٹ سینئر جج ہیں، ان کا یہ حق ہے کہ ان کو چیف جسٹس آف پاکستان بنایا جائے، بن گئے ہیں، 17 ستمبر کو اپنے عہدے کا حلف لیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ ایک بہت بڑا ٹائم ملا ہے امریکن صدر کے حوالے کی طرح۔ امریکہ میں نومبر میں الیکشن ہوتے ہیں، جبکہ 20 جنوری کو اگلے سال صدر اپنے عہدے کا حلف لیتا ہے، یعنی کہ صدر کو تقریباً 2 ماہ کا ٹائم ملتا ہے کہ جس میں وہ بڑے اچھے طریقے سے پلان کر سکتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ تو یقیناً جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ پاکستان کی عدلیہ کا سربراہ ہے، اور اس نے آئین کی جو بالادستی ہے اس کے لیے کام کرنا ہوتا ہے۔ تو چلے جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایک معقول وقت مل گیا ہے کہ وہ اپنے ذہن میں اب یکسوئی سے پلان کر لیں کہ انہوں نے پاکستان میں یہ جو فنڈامنٹل رائٹس، یعنی کہ بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشنز ہیں، یہ جو ایکسپلائٹیشنز ہیں، یہ جو رول آف لاء کے مسائل ہیں، یہ جو بیوروکریسی کی کرپشن ہے، یہ جو سیاست دانوں کی کرپشن ہے، یہ یہاں پر جو 2 کلاسز پیدا ہو چکی ہے، ایک ہیوز کی ہے اور ایک ہیو ناٹس کی ہے۔ ایک ایسی کلاس بھی پیدا ہو چکی ہوئی ہے جو اپنے آپ کو آئین اور قانون سے
بالادست سمجھتی ہے۔ تو اب جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا امتحان شروع ہو چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ تاریخ میں ایک وائبرنٹ یعنی کہ ایک متحرک اور اچھے فیصلے کرنے والے چیف جسٹس کی حیثیت سے جانے جائیں گے، یا پھر تاریخ میں ان کا نام بھی ان چیف جسٹسز کے ساتھ آئے گا کہ جن کو آج پاکستان میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ میں پاکستان کے 2 بڑے مشہور و معروف چیف جسٹسز ہیں، ان کے متعلق بتا سکتا ہوں، یعنی کہ ایک دوسرے چیف جسٹس پاکستان کے جناب جسٹس منیر تھے، پھر ایک تیسرے چیف جسٹس جو کارنیلیس صاحب تھے۔ تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جسٹس منیر بھی ایک مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے وزیر قانون رہے، اور AR کارنیلیس صاحب جو ہیں جن کو بہت زیادہ لوگ رول ماڈل کے طور پر سمجھتے ہیں، وہ بھی اپنی جیسے ہی وہ چیف جسٹس کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے تو وہ پاکستان میں وزیر قانون کا عہدہ انہوں نے بھی حاصل کیا۔ یعنی کہ ایک جنرل ایوب کے وزیر قانون تھے، اور AR کارنیلیس صاحب جو ہیں وہ یحییٰ خان کے وزیر قانون تھے۔ تو بہرحال مجھے نہیں پتا جی وہ کتنے بڑے لیگل وزرڈ تھے، لیکن ان کی جو اخلاقی پوزیشن ہے، ان کی جو سیاسی پوزیشن ہے، اس کا اسی بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ہمارے ملک کے 2 بہت بڑے جو ڈکٹیٹرز ہیں ان کے وزیر قانون رہے، اور خاص طور پر AR کارنیلیس صاحب جو ہیں وہ تو آخری دن تک، جب تک پاکستان ٹوٹ نہیں گیا تھا اس وقت تک وہ یحییٰ خان کے وزیر قانون رہے۔ بہرحال دیکھیں جی، تاریخ نے ہمارا جو سسٹم ہے، ہمارا جو آئین ہے، اس نے جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایک بہت بڑا موقع دیا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تاریخ میں پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یا پھر یہ بھی اسی طرح پاکستان کے کسی جو مافوق فطرت یا کسی سپر نیچرل فورس یا نہ نظر آنے والی فورس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وقت بتائے گا، ہماری زندگی رہی تو ہم بھی دیکھیں گے اور آپ لوگ بھی دیکھیں گے، لیکن میں یہ امید کرتا ہوں اور میری یہ ذاتی خواہش ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے صاحب کے سامنے میں بہت مرتبہ پیش ہوا ہوں، تو وہ شاید عدالتی سسٹم میں کافی ساری جو بہتری ہے وہ لانے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال دیکھیں گے جی، وقت خود بتائے گا کہ کیا وہ اپنے والد کی طرح اپنا جو سٹیچر ہے، اپنا جو مقام ہے، وہ پاکستان کی تاریخ میں بنا سکیں گے یا نہیں۔ پاکستان کے سسٹم میں، پاکستان کی عوام کی طرف سے ان کو پاکستان کا جو ایک ادارہ یعنی کہ ریاست کا جو ایک تیسرا ستون ہے، جو سب سے زیادہ اہم ستون ہے، اس کی سربراہی ان کو مل گئی ہے، اگرچہ ان کے والد جو ہیں وہ تو وزیر اعظم نہیں بن سکے تھے۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان ایک انتہائی اہم عہدہ ہوتا ہے، وہ اگر چاہے تو پاکستان کا جو آئینی سسٹم ہے، پاکستان کا جو قانونی سسٹم ہے، اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔